شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ آج ہم مختصر ان غزوات کا تذکرہ کریں گے جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں غزوہ خندق کے بارے میں۔ ذی قعدہ 5 کو غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، پیش آیا، جس میں لشکر اسلام کی تعداد 3000 تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد 24,000 کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ سے جنگ کی حکمت عملی کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں شہر کے ارد گرد ایک خندق کھودنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کا مشورہ پسند آیا اور یوں 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی ایک خندق شہر مدینہ کے گرد کھودی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے لیے 10 صحابہ کرام رضی اللہ کا ایک گروہ تشکیل دیا، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ بھی دن رات مشغول رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھک جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کھڑے ہو جاتے۔ خندق کی تعمیر کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق کو خندق کے ایک حصے پر متعین فرمایا گیا، جہاں آپ رضی اللہ نے شب و روز پہرا دیا اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غزوہ خیبر کے بارے میں۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا۔ قلعہ قموس کے علاوہ لشکر اسلام نے خیبر کے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ قموس میں مشہور یہودی پہلوان مرہب بھی رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ کی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی بھی شدید خواہش تھی کہ انہیں علم عطا ہو۔ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر انہیں علم عطا فرمایا۔ حضرت علی بیمار تھے اور ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آنکھوں پر لگایا تو حضرت سیدنا علی تندرست ہو گئے اور اللہ نے حضرت سیدنا علی کے دست حق پر فتح عطا فرمائی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ خیبر کے مال غنیمت میں زمین کا ایک ٹکڑا جس کا نام سمغ تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے حصے میں آیا، جسے انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غزوہ حنین کے بارے میں۔ 8 ہجری کو حنین کے مقام پر خوازن اور ثقیف قبائل کے ساتھ معرکہ حق و باطل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام جس کی تعداد 10,000 تھی لے کر حنین پہنچے۔ اس لشکر میں 2009 مسلم بھی شامل تھے۔ لشکر اسلام کے اس جاہ و جلال کو دیکھ کر چند صحابہ کرام رضی اللہ کی زبان سے نکلا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کو یہ غرور پسند نہ آیا اور خوازن و ثقیف قبائل کے تیر اندوزوں نے تیر کی بارش کر دی، جس سے 2009 مسلم میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ چنانچہ اس بھگدڑ کو دیکھ کر دیگر مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور سوائے چند جانثاروں کے کوئی بھی میدان جنگ میں موجود نہ تھا۔
جن صحابہ کرام رضی اللہ نے اس موقع پر استقامت دکھائی ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھاگتے ہوئے لشکر کو پکارا تو تمام لشکر پلٹ پڑا اور دشمن پر حملے شروع کر دیے، جس سے خوازن اور ثقیف قبائل میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور انہیں بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس غزوہ میں مال غنیمت کثیر تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غزوہ طائف کے بارے میں۔ غزوہ حنین میں شکست کھانے والے خوازن اور ثقیف قبائل کے سپاہی اوتاس میں جا کر پناہ گزین ہو گئے اور کچھ نے طائف میں پناہ حاصل کی۔ کفار کو مکمل طور پر شکست فاش کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کا اوتاس اور طائف میں بھی جا کر خاتمہ کیا جائے تاکہ ملک عرب سے جہالت اور کفر کا خاتمہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری کی قیادت میں ایک دستہ اوتاس روانہ کیا جس نے وہاں پر موجود کفار کو شکست فاش سے دوچار کیا اور بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ اس معرکہ میں لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ شہید ہو گئے اور طاس کی فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ کے ایک لشکر کو اپنے ساتھ لیا اور طائف کا محاصرہ کر لیا جو 18 دن تک جاری رہا۔ روایات پہ موجود ہے کہ حضرت عثمان مظعون رضی اللہ کی بیوی حضرت حیلہ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ عز و جل آپ کو تو بنو ثقیف کی بادیہ بنت غیلان کے زیورات مجھے عنایت فرمائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بنو ثقیف سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت خویلہ رضی اللہ نے اس بات کا تذکرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے کیا تو سیدنا عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں بنو ثقیف سے لڑنے کی اجازت نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ، کیا میں روانگی کا اعلان کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اعلان کر دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے روانگی کا اعلان کر دیا۔ سب سے آخر میں اب ہم تذکرہ کریں گے غزوہ تبوک کا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ملک شام کے رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ کے لشکر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اطلاع دی گئی تھی وہ غلط تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے مشورہ کیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، رومی بادشاہ کے پاس بے شمار فوج ہے اور سامان جنگ بھی بے شمار ہے، اس لیے ہمیں یہ مہم آئندہ دنوں کے لیے رکھ دینی چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے مشورے پر لشکر اسلام کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔